بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید صاحب کتنے دن ہو گئے ہیں، سمرہ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ تو کھانا کھایا ہے نہ ہی کوئی بات کی ہے، مسز سعید نے افسردگی سے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سعید صاحب نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پرسوچ نظروں سے بیوی کی جانب دیکھا اور اٹھ کر ان کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ ریحانہ، اس کو کچھ وقت دو، وہ بہت بڑے شوق سے گزر رہی ہے۔ 3 سال کی منگنی کا یوں اچانک ختم ہو جانا معمولی بات نہیں، بس تم ہمت رکھو اور اس کو بھی ہمت دلاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ متانت سے بولے۔ ریحان نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھ سے بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر وہ بات بھی تو نہیں کر رہی۔ بات بھی کرے گی، لیکن ابھی وہ جیسے ہی ویسے ہی رہنے دو، سعید صاحب نے بیوی کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمرہ ریحانہ اور سعید کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور حد سے زیادہ لاڈلی، پروفیشن کے اعتبار سے بینکر تھی۔ 3 سال قبل اس کی منگنی اس کے پسند سے اس کے کولیگ فیصل سے طے پائی تھی۔ دونوں خاندان خوش تھے، جلدی شادی کی تیاری شروع ہونے والی تھی کہ اچانک فیصل بنا کچھ بتائے USA چلا گیا اور وہاں پہنچ کر بذریعہ فون سمرہ کو بتا دیا کہ وہ اب اس کا انتظار نہ کرے، کیونکہ وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ گرین کارڈ کے حصول کے لیے اس کو وہیں شادی بھی کرنا ہوگی۔ فیصل کے گھر والے جہاں شرمندہ تھے بیٹے کی اس حرکت پر، وہاں انہیں بہت دکھ بھی تھا کہ سمرہ جیسی اچھی لڑکی اب ان کی بہو نہیں بنے گی۔ سمرہ کے والدین کے لیے بھی یہ خبر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن اس سے بڑھ کر ان کے لیے اس مسئلہ سمرہ کی خاموشی تھی۔ جاب سے اس نے ریزائن کر دیا تھا اور سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ کھانا تو پہلے بھی کم کھاتی تھی، مگر اب تو سارا دن کافی کے مگ اور ایک سلائس یا 2 بسکٹ پر گزارا ہو رہا تھا۔ ریحانہ نے کئی بار بیٹی سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بھی موضوع پر ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارے گھر میں مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ سعید صاحب صبح اپنے آفس چلے جاتے اور رات 9 بجے واپس آتے۔ سمرہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، یوں ریحانہ اپنے پورے گھر میں بلائی پھرتی۔ صوفیہ، مجھے چائے کا ایک کپ دے دو اور پھر کچن کی اچھی طرح صفائی کر لو، ریحانہ لاؤنج سے ملازموں کو آواز دے کر کہا۔ صوفیہ نے کچھ دیر بعد چائے کا کپ اور اخبار میز پر رکھا اور جیسے ہی پلٹی، اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی۔ سمرہ باجی، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ صوفیہ کی آواز پر ریحانہ نے پلٹ کر دیکھا تو سمرہ دونوں ہاتھوں سے اپنی کمپٹیاں دباتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ کیا ہوا سمرہ، سر میں درد ہے؟ ریحانہ نے پیار سے سمرہ کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ امی، سر پھٹا جا رہا ہے، درد اتنا شدید ہے کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ صوفیہ، جاؤ میرے کمرے سے ڈابرا آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آؤ۔ ریحانہ نے صوفیہ کو جلدی جانے کا اشارہ کیا۔ امی، تیل نہیں لگواؤں گی، سمرہ نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی تو ہیں تیل کے چپچپے پانی سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ بیٹی، ڈابرا ہیئر آئل کوئی عام تیل نہیں، تم آج میری بات مان لو، دیکھو کیسا آرام آئے گا۔ اتنی دیر میں صوفیہ ڈابرا آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آئی۔ سمرہ، تم نیچے کوشن پر بیٹھ جاؤ، ریحانہ نے سمرہ سے کہا تو وہ بادل نخواستہ صوفے سے اٹھ کر منہ بسورتی نیچے کوشن پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ نے ڈابرا آملہ ہیئر آئل کی بوتل کو اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور سمرہ کے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ امی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ سمرہ نے آنکھیں بند کیے ماں سے پوچھا۔ بچے، یہ ڈابرا آملہ ہیئر آئل کی خوشبو ہے، دیکھنا تمہاری آدھی تکلیف تو اس خوشبو سے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ مسکرائیں۔ سمرہ کے بال بالکل خشک اور روکھے ہوئے ہو رہے تھے اور بری طرح الجھ رہے تھے۔ ریحانہ اب سمرہ کے سر پر باقاعدہ چیمپی کر رہی تھی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ سمرہ کے تنے ہوئے تاثرات اب ڈھیلے۔ تمہیں پتہ ہے سمرہ، اماں بھی ہمیشہ ڈابرا آملہ ہیئر آئل ہی ہم بہنوں کے سر پر لگایا کرتی تھی، اور جیسے تمہیں اس کی خوشبو اچھی لگی، مجھے بھی یہ خوشبو بے حد پسند ہے، آخر اماں کی بھی تو یاد دلاتی ہے۔ ریحانہ نے بیٹی کے بالوں کی نوکروں پر پیار سے آئل لگاتے ہوئے کہا۔ سمرہ نے اپنے پاؤں پسار کر ان پر تکیہ رکھتے ہوئے ماں سے کہا۔ امی، صوفیہ سے کہیں مجھے کافی بنا دے۔ سمرہ کی آواز سن کر ہی صوفیہ کسی جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی باجی، ابھی لائی، کہتی وہ کچن میں گھس گئی۔ سمرہ، کچھ کھا بھی لو بیٹی، کب تک بھوکی رہو گی؟ ماں تھی نہ بیٹی کے دکھ پر اس سے زیادہ دکھی تھی۔ امی، زور سے چیمپی کیجیے، بہت آرام مل رہا ہے۔
سمرہ نے ماں کی بات سنی انسنی کر کے کہا، تمہیں پتہ ہے سمرہ، تمہارے ابو سے شادی پہلے میری بات میرے تایزاد سے طے تھی۔ کیا؟ سمرہ نے حیرت سے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹی، 6 سال ہماری بات پکی رہی، پھر انہیں اپنی پڑوسن سے عشق ہو گیا اور تمہارے نانا نے میری منگنی توڑ کر تمہارے ابو سے نکاح کر دیا۔ کچھ دن میں افسردہ رہی، پھر اماں کے سمجھانے پر عقل میں یہ بات آ گئی کہ جو آپ کا تھا ہی نہیں اس کے لیے کیا رونا۔ اس زمانے میں میرے بھی سر میں بہت درد رہتا تھا، آنکھیں جلتی رہتی تھیں۔ تمہاری نانی روز میرے سر پر ڈابرا آملہ ہیئر آئل لگاتی تھی۔ میں تو اتنی اچھی چیمپی کرتی نہیں جو وہ کرتی تھی، بس سر درد بھی بھاگ گیا اور پھر کبھی نہیں ہوا۔ ریحانہ کھل کر مسکرائیں۔ امی ابو نے کبھی آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے آپ کے سر میں درد ہو؟ سمرہ نے ہنس کر ماں کو دیکھا اور بیٹی کو کتنے دنوں کے بعد یوں کھل کر ہنستا دیکھ کر ریحانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میری جان، یہ بتاؤ گھر میں ڈابرا آملہ ہیئر آئل کی چیمپی زیادہ کون کرواتا ہے؟ ابو۔ سمرہ نے مسکراتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور دونوں ماں بیٹی کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ امی، سر درد بالکل ختم ہو گیا، آپ میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنوائیں، آج میں پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ اور ریحانہ نے پیار سے سمرہ کے سر پر چپت لگائی اور ڈابرا آملہ ہیئر آئل کی بوتل کو چوم کر دھیرے سے کہا، تم ہی تو ہو میرے گھر کی خوشبوؤں کی ضامن۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔